لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآية۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر گوشے میں ہر شعبے میں اپنی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ حاضرین، اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنے ہر شعبے میں انسان کے ہر گوشے میں یہ اپنی تعلیمات دیتا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، اس کی تعلیمات ہیں اسلام کی کہ راستے میں کیسے چلنا چاہیے۔ راستے میں بیٹھے ہیں تو اس کی تعلیمات ہیں کہ راستے میں بیٹھتے وقت راستے کے حقوق کیا ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آرام فرما رہے ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ پریشانیاں آ گئی، اسلامی تعلیمات ہیں۔ خوشیاں آ گئی، اسلامی تعلیمات ہیں۔ بہرکیف ہر گوشے میں ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ استنجا بھی اگر جائیں تو وہاں پر بھی اسلامی تعلیمات ہیں کہ استنجا جائے تو کیسے جانا چاہیے، دایاں پیر رکھنا چاہیے، بایاں پیر رکھنا چاہیے واپسی کے وقت، پھر اسی طرح سے جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ معاشرہ ہم جہاں پر بستے ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں۔ ہمارے خاندانی احباب ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، تو لہذا ایک دوسرے سے ملاقات ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو لہذا جب ہم کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں پر اجازت مانگنی چاہیے۔ اب یہ اجازت کے طور طریقے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی آداب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائیں تو ان سے اجازت کے ساتھ ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرماتے ہیں اے مومنو تم کسی کے گھروں کو داخل مت ہو حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم ان سے اجازت مانگ لو، وتسلموا علی اہلہا اور تم ان کے گھر والوں کو سلام کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت مانگنی چاہیے اور وہاں کے گھر والوں کو جو اس گھر میں داخل ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤذن له حتى يبدأ بالسلام، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ وہ سلام سے شروعات کر لیں، یعنی سلام کر کے اگر داخل ہوتا ہے اجازت کے ساتھ تو اس کو اجازت دی جائے. جو آدمی سلام کے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو اجازت نہیں دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادب المفرد کے اندر. اسی طرح سے ربعی بن خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا اجازت طلب کرتے ہوئے، ادخل کیا میں داخل ہو جاؤں، اس طرح کہتے ہوئے داخل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو حکم دیا اذهب الیہ فقل له السلام علیکم فعلمه الاستئذان فقل له السلام علیکم ادخل، ارے جاؤ اس کے پاس، اس کو اجازت مانگنے کے طور طریقے تعلیم دے دو، اجازت مانگنے کی تعلیم اس آدمی کو دے دو. کہو کہ سب سے پہلے وہ سلام کرے اور پھر اجازت مانگے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں. دیکھیں ایک تو سلام کرے اور پھر پوچھے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں. اسی طرح سے حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اپنے قبیلے کے لوگ کچھ تحفہ دے کر کے مجھے بھیجے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے، آپ کے گھر میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باہر جاؤ. کیا کہا؟ باہر جاؤ، سلام کرو اور پھر اجازت مانگو، پھر گھر کے اندر داخل ہو. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہم کسی کے گھر داخل ہوں تو ان سے اجازت مانگنی چاہیے اور ان کے گھر والوں کو جو گھر پر ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے. اسی طرح سے پہلی مرتبہ اگر سلام کا جواب نہ ملے یا پہلی مرتبہ اجازت کرنے سے اجازت نہ ملے، جواب نہ آئے اندر سے، تو 3 مرتبہ جو ہے سلام کرنا چاہیے یا 3 مرتبہ جو ہے اجازت مانگنی چاہیے. 3 مرتبہ سلام کرنا چاہیے یا 3 مرتبہ اجازت مانگنا چاہیے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے، ہمارے گھر آئے، آپ نے گھر کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے والد سعد رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے سے جواب دیے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعائی کلمہ ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا جو ہے بارہا ملے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو آپ آہستہ دھیرے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا، دھیرے جواب دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر چلے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے زبانی کلمات، آپ کے زبانی دعائیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہو، یہ میں چاہ رہا تھا کہ 12 آپ کی زبان سے ادا ہوتے رہیں اور مجھے جو ہے سلام کی دعائیں ملتی رہیں، سلام کی دعائیں ملتی رہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. گھر آ کر کے روایت میں ہے کہ گھر والوں کو خوب آپ نے دعائیں دی، برکت کی دعائیں دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کے گھر اجازت مانگے، دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر ہمیں 1 مرتبہ اجازت نہیں ملتی، 2 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں ملتی 3 مرتبہ، یا سلام کریں جواب نہیں آتا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ،
3 مرتبہ، تو چاہیے کہ ہمیں پلٹ کر کے آ جانا چاہیے۔ اس روایت سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، جب تم میں کا کوئی 3 مرتبہ سلام کرے یا اجازت طلب کرے، اگر جواب نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ کر کے چلے جائیں۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی، پہلی چیز اجازت مانگنی چاہیے یا سلام کرنی چاہیے اجازت، دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اجازت 3 مرتبہ مانگنی چاہیے۔ چلیے، ہمارے ماحول میں رشتہ دار آس پاس رہتے ہیں، آجو بازو بہن رہتی ہے، بھائی رہتے ہیں، دیگر رشتہ دار قریب رشتہ دار رہتے ہیں، گھروں پر بنا اجازت طلب کیے کہ اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، تو علی الفور گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے دیکھیے اس سلسلے میں۔ رشتہ دار دور کی بات کہ اگر بیٹا بھی گھر میں داخل ہو رہا ہے، اگر بیٹا بھی گھر میں داخل ہو رہا ہے، اگر بیٹے کا خود کا گھر ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر باپ کا الگ سے کمرہ ہے، اس کمرے میں اگر بیٹے کو بھی داخل ہونا تو وہ کیا کرے گا؟ اجازت مانگے گا اور سلام کرے گا باپ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت۔ باپ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت، والدین کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بیٹا اجازت مانگے گا، سلام کرے گا، پھر داخل ہوئے گا، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اے مومنو، تمہیں کہ چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور تمہارے وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو 3 مقامات میں 3 اوقات ایسے ہیں، ان اوقات میں ان کو سلام کرنا چاہیے اور اجازت مانگنا چاہیے۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فجر سے پہلے، دوسرا وقت ظہر کے بعد، تیسرا وقت عشاء کے بعد۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ایسی حالت میں شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور جو ہے اس حالت میں اس کو دیکھے بیوی کے علاوہ، یا پھر بیوی شوہر کے ساتھ ایسی حالت میں رہتی ہے کہ بیوی نہیں چاہتی کہ شوہر کے علاوہ کوئی اور اس حالت میں دیکھے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے ہیں کہ 8 سال کے اگر بچے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرو۔ 8 سال کے بچے اگر بڑے ہو جائیں، 8 سال کے بچے اگر 8 سال کے ہو جائیں، بستر الگ کرو۔ کیوں بستر الگ کرو؟ کیونکہ بچے جو ہے حرکات دیکھیں گے، والدین کا ملاپ دیکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وقت سے پہلے وہ بڑے ہونے لگیں گے، ایسی چیزیں بچوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، دیگروں کے پاس بیان کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ بچے بھی اگر ہیں، والدین کا سپریٹ کمرہ ہے، اگر وہاں اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ کھٹکھٹائے، اجازت مانگے اور بچوں کو سکھائے، یہ تعلیم دے، بچوں کو یہ تعلیم دے۔ دیکھیں اسلام کتنی باریکی سے سوچتا ہے، کتنی باریکی سے اسلام سوچتا ہے، کہاں کہاں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کہاں کہاں خدشات آ سکتی ہیں، اسلام کس طرح سے کتنی باریکی سے سوچتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ازواج مطہرات اس کی دلیل بتاتے ہیں۔ ازواج مطہرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات مل کر کے، پوری بیویاں ہم لوگ مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اجازت مانگی، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپریٹ گھر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ اجازت مانگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی تو وہ داخل ہوئی۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر بچے ہیں، آپ یہ سکھاتے ہیں بچوں، ارے آ جاؤ اپنا ہی گھر ہے، ارے اپنا ہی گھر ہے سمجھو آ جاؤ، اچھی بات ہے، مگر یہ اسلامی تعلیمات ضرور سکھائیں۔ بھائی آپ کس حالت میں ہوتے ہیں، گھروں کے اندر کس حالت میں رہتے ہیں، کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھے، یہ چیز ناگوار ہے، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ کون سے مسائل چلتے رہتے ہیں، یا کوئی بحث چلتی رہتی ہے، کوئی غصہ کسی پر غصہ بھڑک رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر والا آدمی آپ کو اس حالت میں دیکھے، آپ کو اس کیفیت میں دیکھے، یہ مناسب نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اولاد بھی اگر ہے تو اس کو اجازت مانگنی چاہیے۔ یہ 3 اوقات کیوں؟ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، کیونکہ عموماً اس حالت میں
عرب کی حالت تھی، عرب کا معمول تھا، اور آج بھی عرب دنیا آپ جائیں گے تو معمول ہے کہ ظہر کے بعد وہ لوگ قیل اللہ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. آپ کو گاڑیاں اتنی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو بھیڑ بھاڑ اتنی باہر نظر نہیں آئے گی. ظہر تا عصر جو ہے عرب کی آج بھی عادت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بند کمروں میں رہتے ہیں، اس حالت میں قیل اللہ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی معمول تھا کہ ظہر کے بعد کا وقت بچے اگر داخل ہوں تو ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بغیر کپڑوں کی حالت میں ہوں، اس لیے بہتر ہے بچے بھی اگر کمروں میں داخل ہو رہے ہیں تو اجازت مانگے اور سلام کر کے داخل ہو. حتیٰ کہ بھائی بہن بھی. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. کیا پوچھا بھائی؟ کہ میری بہن ہے، میرے بہن کے گھر کو بھی اگر میں جاؤں، اس کے کمرے کو بھی اگر میں جاؤں تو کیا میں اجازت مانگوں؟ کہا ہاں. کہا کہ میری 2 بہنیں ہیں اور دونوں کی پرورش میں کرتا ہوں اور دونوں میرے گھر میں رہتے ہیں، سپریٹ میں ان کو رکھا ہوں، کیا میں تب بھی جاؤں تو اجازت مانگوں؟ کہا کہ ہاں. پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کو تم برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں دیکھو، تم یہ چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں. لہذا ہو سکتا ہے وہ برہنہ حالت میں ہو سکتا ہے وہ دوسری کیفیت میں ہو، اجازت مانگنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ڈیپ سے سن لیں کہ اگر والد ہو، والدہ ہو، ان کے بچے ہو، ان کی شادی ہو گئی ہو، ان کا سپریٹ کمرہ ہو یا ان کا سپریٹ گھر ہو، والدین بھی اگر جا رہے ہو تو اجازت مانگنا چاہیے. والدین بھی اگر جا رہے ہوں ان گھروں میں، اپنے بچوں کے گھروں میں، اپنی بچیوں کے گھروں میں، یا اپنے بچوں کے سپریٹ کمرے میں بچے اندر ہو تو اجازت مانگنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بچے بڑے ہوتے، بالغ ہوتے تو ان کو سپریٹ کمرہ کر دیتے، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو اجازت مانگتے تھے، اپنے بیٹے کے کمرے میں اجازت مانگتے تھے اور سلام کر کے داخل ہوتے تھے. حاضرین 3 باتیں ہم کو معلوم ہے آج. پہلی چیز، کسی کے گھر جائیں تو اجازت مانگے، سلام کریں. دوسری چیز، 3 مرتبہ مانگے، اگر 3 مرتبہ اجازت نہیں ملتی پلٹ کر کے آ جائیں. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اولاد بھی ہو، بھائی بہن بھی ہو، قریبی رشتہ بھی ہو، اگر ہم ان کے گھر جا رہے ہیں یا ان کے سپریٹ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اس حالت میں اندر ہو تو اجازت مانگنی چاہیے، سلام کرنی چاہیے. چلیے نمبر 4، دروازے کے، جب آپ اجازت کے لیے جائیں، کسی کے گھر جائیں، دروازے کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ درمیان میں آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کھڑے رہیں گے، بیل ماریں گے یا کھٹکھٹائیں گے یا السلام علیکم کہیں گے، جیسے عرف عام میں آج کل بیل کا سسٹم ہے، انشاءاللہ میں اس بات پر بھی آؤں گا. بیل کا سسٹم ہے، اگر آپ بیل ماریں یا دروازہ کھٹکھٹائیں یا سلام کریں، جیسے ہی کوئی بھی دروازہ کھول دیے، اب یہ سمجھے کہ شوہر آیا ہے، یہ شوہر آنے کا ٹائم ہے، دروازہ کھول دیا، عورت بیوی دروازہ کھول دی، دوپٹے کے بغیر ہے. کون چاہتا ہے کہ، کون سی عورت چاہتی ہے کہ دوپٹے کے بغیر مجھے کوئی غیر مرد دیکھے، کوئی میرا رشتہ دار دیکھے؟ نہیں چاہتی ہے بیوی. تو لہٰذا آپ دروازے کے بالکل درمیان میں ہیں، روبرو ہیں آپ. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نظر پڑ جائے گی. گھر میں دیگر افراد ہوتے ہیں، ان پر نظر پڑ جائے گی، جن کے اوپر پردہ ضروری ہے ان پر نظر پڑ جائے گی، غیر محرم عورتوں پر پردہ نظر پڑ جائے گی. تو اس لیے چاہیے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں اجازت مانگنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، تو دروازے کے دائیں جانب یا دروازے کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا چاہیے. دیکھیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ایک مرتبہ کسی کے گھر داخل ہوئے کوئی ایک آدمی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمقابل کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ بالمقابل کھڑے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ دور ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشارے سے کہا کہ دور ہو جاؤ. پھر وہ دائیں جانب ہو گئے یا بائیں جانب ہو گئے، دور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ان کو اندر بلایا اور بتایا کہ یہ تعلیم ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر داخل ہوتے تو آپ دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی باریکی سے سوچتا ہے ہمارا اسلام. دیکھیے کتنی باریکی سے سوچتا ہے، پردے کا اہتمام کتنا کیا ہے ہمارا اسلام، کہ برہنہ حالت، ایسی حالت
جس حالت میں ایک تو عام حالت میں مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو لہٰذا جب گھر بھی داخل ہو رہے ہیں تو ایسی حالت میں دیکھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، نظر پڑنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اسلام کتنی باریکی سے سوچ کر کے اس کی تعلیمات دیتا ہے. تو لہٰذا چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے دائیں جانب یا دروازے کے بائیں جانب کھڑے ہو جائیں، پھر جو ہے ہم بیل ماریں یا پھر جو ہے اجازت مانگے یا پھر جو ہے ہم سلام کریں. اسی طرح کسی کے گھر ہم کھڑکی سے نہیں جھانکنا چاہیے کسی اور کے گھر میں، یا پھر ایسا ذریعہ ہے جہاں سے سوراخ ہے، وہ گھر کے افراد نظر آ سکتے ہیں. اجازت مانگنے بھی اگر گئے ہیں، اگر ہم اجازت کے لیے بھی گئے ہوں، ان کے گھر بھی جا رہے ہوں، تو کھڑکی سے قطعی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، یا ایسا ذریعہ جو اس گھر کے اندر کے افراد یا گھر کی حالتیں ہم کو نظر آئیں نہیں دیکھنا چاہیے. ہم لوگ ٹٹولتے ہیں، پڑوسیوں کی حالت تلاش کرنے میں ٹٹولتے ہیں، چھپ چھپ کر کے پڑوسیوں کی کھڑکیاں دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کر کے محلے والوں کی حالتیں دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کر کے گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، بڑی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں. اور آج کل گھر ایسے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، گھر ایک دیواریں دوسری دیواروں سے ملی ہوئی ہیں، جبکہ اس دور میں آبادی بہت کم ہوتی تھی. مدینہ منورہ کتنا تھا پہلے کے دور میں؟ آپ جائیں، آج کے حالت میں ایک برج، چاروں طرف سے ایک برج بندی ہوئی ہے مسجد النبوی کے اطراف، بس مدینہ منورہ اتنی ہی حالت میں تھی. مسجد بلال ہے، وہاں پر عید کی نماز ہوتی تھی، یعنی مدینے کا باہر کا حصہ تھا، وہ سب مدینے میں شامل نہیں تھا. آج دیکھیں قباء، مسجد قباء، سب کتنا علاقہ جو ہے مدینے کے اندر آ گیا. بنگلور بھی پہلے آپ دیکھیں، اپنا خود کا شہر بھی پہلے کتنی آبادی کتنی آبادی تھی، حتیٰ کہ دیگر علاقے سب بنگلور کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے. آج دور دور کے علاقے سب بنگلور سٹی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور گھریں، چھوٹی جگہ بھی اگر مل جائے شہروں میں تو گھریں بنا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی حالتوں میں ان آداب کا خیال رکھیں. معلوم نہیں ہوتا، ایسی کھڑکیاں ہوتی ہیں، کانچ والی کھڑکیاں، باہر سے بالکل اندر والا نظارہ نظر آتا ہے. پہلے گھر بنائیں تو ایسے تمام حصے جہاں سے دیگر افراد دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے حصوں کو بند کریں، کیونکہ خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر میں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے گھر نہ تلاش کریں. دیکھیں کتنی وعید ہے بھائی، جو کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، کتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یقطعوا عینہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکے، کسی کے گھر میں دیکھے کوئی آدمی بغیر اجازت کے، تو اس کے لیے حلال ہے، یعنی اس آدمی کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. وعید کے طور پر، ایک وعید کے طور پر یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، آپ کنگھی کر رہے تھے. کنگھی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بال جب اللہ تعالیٰ دیا ہے تو سنت ہے کہ آپ کنگھی کریں. نماز کے لیے آپ اگر آ رہے ہیں، پورا گندہ حال نہیں آنا چاہیے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں آپ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو کنگھی کر کے ادب کے ساتھ مسجد کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ. کسی شادی پہ جانا ہے، کسی بیاہ پہ جانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے تو بند سور کر کے جاتے ہیں، ہم خوشبو مل کر کے آئیں، آپ کنگھی کر کے آئیں مسجد کے اندر جب آئیں. تو میرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کر رہے تھے گھر کے اندر، تو ایک شخص جھانک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بعد میں پڑی، اس پر کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا پہلے سے تو میرے گھر میں جھانک رہا ہے، میرے گھر میں دیکھ رہا ہے، سوراخ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اس سوراخ سے وہ جھانک رہا تھا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میرے گھر پہ جھانک رہا ہے تو اس کنگھی سے تیرے آنکھ میں چوبے دیتا میں، اس کنگھی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا میں. دیکھیں کتنی وعید ہے میرے بھائیوں. اللہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں کبھی نہ جھانکیں. اسی لیے اسلام جو ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. پھر جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. کیوں بھائی؟ خاص طور سے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیوں خاص کیا؟
کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ عموماً بے پردگی کا معاملہ ہو جاتا ہے. پڑوسیاں آمنے سامنے رہتی ہیں، آجو بازو رہتی ہیں، تو بے پردگی لاحق ہو سکتی ہے. تو گویا آپ پڑوسی کے ساتھ گناہ کرنا، پڑوسی کے ساتھ غلط کام کرنا، ایک تو زنا کا گناہ ہے اور دوسرا جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اسی لیے کسی کے گھر میں قطعی طور پر نہ جھانکے، کسی کے گھروں کی حالتوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، کسی کے ٹوہ میں نہ لگے، کسی کے عیوب اللہ کے لیے کبھی تلاش نہ کریں. تو پانچویں چیز میں نے یہ بتائی کہ گھر میں کسی کی کھڑکی سے کہیں بھی داخل ہونا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے، یہ بھی آداب میں سے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی کے گھر داخل ہوں، اگر اندر سے آواز آئے کون ہے یا نام پوچھا جائے کون ہے اگر پوچھا جائے تو اپنا پورا تعارف کروا دیں. سرپرائز دینے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے لیے سرپرائز دینے کی کوشش نہ کریں. یہ اسلام ہمیں نہیں دیتا بھائی سرپرائز. ہاں شوہر جو ہے 4 دن چلا گیا تھا باہر، یا پھر شوہر جو ہے باہر آؤٹ آف کنٹری میں رہتا ہے، سرپرائز دینے کے لیے بیوی کو بغیر اطلاع کے ڈائریکٹ داخل ہوتا ہے. نہیں، اسلام تعلیم اجازت نہیں دیتا. شوہر آنے کی اطلاع بیوی کو ملنا چاہیے، شوہر آنے کی اطلاع بیوی کو ملنا چاہیے. یہ سرپرائز، یہ موجودہ دور کے بیکار کی، یہ پتہ نہیں باہر کی حالتیں ہیں، یہ جو اسلام تعلیمات نہیں دیتا ہے ان جگہوں کی حالتیں ہیں. یہ سرپرائز دینا، یہ قطعی طور پر ایسا معاملہ نہ کریں. آپ اللہ کے لیے آپ کسی کے گھر جا رہے تو اپنا پورا تعارف کرائیں. نام اگر ہے فلاں عبداللہ تو عبداللہ بن عمر نام بتائیں اپنا. عبداللہ بن فلاں کا بیٹا، میں چھوٹا لڑکا آیا ہوں آپ کے گھر، نام بتائیں. دیکھیں ایک آدمی جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرض کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا میں کہا کیا کہا؟ انا. میں نے کہا میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں لگا رکھے ہو؟ کہا کیا میں اپنا نام بتاؤ. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیمات یہ ہیں کسی کے گھر جائیں تو اپنا جب پوچھا جائے کون ہو، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ جواب دیں گے، اپنا پورا تعارف کریں گے. دروازے کے پاس سے چھپنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، آپ کی ممانی ہے، آپ کی چاچی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی دیگر عورتیں جن سے پردہ ضروری ہو جاتا ہے، ایسی عورتوں سے آپ چھپنا، مزاحن جو ہے چھپ کر کے نام کی اطلاع نہ دینا، پھر دروازہ کھولنے پر آپ کا داخل ہونا اور ان کی دیگر حالتوں میں رہنا یا پھر وہ ڈر جانا، یہ قطعی طور پر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو اپنا نام بتا دیں، جب نام پوچھا جائے تو مکمل جو ہے اپنا تعارف کروا دیں. اسی طرح اجازت کے معاملے میں سلام ایک چیز ہے. آج کل کے جیسے عرف عام میں سسٹم چلتے ہیں، جیسے بیل ہے، یہ بھی ایک اجازت کی روح ہے. دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ بھی اجازت کا ایک طریقہ ہے. لہذا جو عرف عام کا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. اسی طرح سے عوامی جگہ ہیں، پبلک پلیسز، جیسے مسجد ہے، لائبریری ہے، جہاں پر سب کو چھوٹ ہے، یا پھر آپ کو آلریڈی دعوت نامہ آ گیا ہے کسی شادی محل میں جانے کا، کسی شادی خانے میں، تو وہاں پر آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک پلیسز ہیں. مسجد ہیں، آپ مسجد کے پاس کھڑے ہو کر کے میں داخل ہو جاؤں، سلام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے. پبلک پلیسز میں یہ تعلیمات نہیں ہے. کسی کا خاص گھر ہے، کسی کی خاص جگہ ہے، وہاں پر آپ جو ہے اجازت مانگیں گے. اور ضروری یہ ہے آخری چیز کہ جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں کسی سے اجازت مانگنے کے لیے مناسب وقت تلاش کریں. مناسب وقت، حالات دیکھیں کہ بھائی ان حالات میں ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، بھائی ان حالات میں جو ہے ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ان حالات میں ان کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو ایسا وقت اور ٹائم سوچ سمجھ کر کے ہم وہ ٹائم کی حالت اور مناسب وقت ان سے فون پر پوچھ لیں کہ آپ کا مناسب وقت کیا ہوگا آپ سے ملاقات کے لیے. اگر آپ کو ٹائم دے دیا جائے تو آپ اس ٹائم میں ان سے ملاقات کر لیں. اس ٹائم سے ہٹ کر کے جو ان کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کبھی قطعی طور پر نہ جائیں. یہ ہمارا اسلام ہر گوشے میں، ہر لمحے میں، ہر معاملے میں ہمیں تعلیمات دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر کے ان کے سیرت پر، ان کے طریقے
طریقے پر، ان کے راستے پر چلنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار حال ہیں، کئی لوگوں نے سفارشیں کی ہیں یا کئی لوگوں نے طلب کیا ہے دعا کے لیے، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو، ان کے اقربا کو، ان کے رشتہ داروں کو صحت عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرمائے اور انہیں صبر جمیل اللہ رب العزت نصیب فرمائے. اسی طرح جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے راستے ان کے لیے ہموار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر سے اور سوچ سمجھ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبات کو نہ اپنانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.